إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار لا تعداد، بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آج 23 دسمبر ہے۔ 2 دن بعد 25 دسمبر کو عیسائی برادری پوری دنیا میں کرسمس کا تہوار مناتی ہے، اور بہت سے مسلمان، بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ اکثریت مسلمانوں کی اس تہوار میں ان کے ساتھ شامل ہوتی ہے، قولاً یا عملاً۔ بہت سے لوگ عملی طور پر کیک کاٹ کر ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ زبانی طور پر ان کو مبارکباد دے کر، اس موقع پر خصوصی پیغامات دے کر ان کے ساتھ ہم نوائی کا اظہار کرتے ہیں۔ جبکہ عیسائیوں کا یہ تہوار کس قدر کفر پر مبنی ہے اور اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کی کس قدر گستاخی اور توہین پر مبنی ہے کہ ایک مسلمان، ایک موحد، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا کبھی ایسے کفر کے بارے میں بولنا تو دور کی بات ہے، سوچنا بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے رسول ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور یہ بات
سورہ مریم میں اللہ رب العزت نے ان کی زبانی بتائی ہے جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، چونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، لوگوں نے ان کی والدہ محترمہ سیدہ مریم علیہ السلام پر انگلی اٹھائی، ان کے کردار پر بات کرنا چاہی، تو اللہ رب العزت نے ان کی عفت و پاک دامنی کی گواہی کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو بالکل شیرخوارگی کی عمر میں، یعنی پیدا ہوتے ہی قوت گویائی عطا فرمائی، اور انہوں نے بول کر کہا قال انی عبد اللہ۔ سب سے پہلی بات جو عیسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے ادا ہوئی وہ یہ تھی کہ بلا شبہ، اس میں کوئی شبہ نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، یعنی نہ میں اللہ ہوں نہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تمام انبیاء اور تمام رسول علیہم السلام وہ اللہ کے بندے تھے اور اللہ کے رسول تھے، اور یہی ایک بنیادی اعتراض جو کفار اور مشرکین کی طرف سے، انبیاء کو جھٹلانے والوں کی طرف سے انبیاء پر کیا جاتا تھا، اور یہ تقریباً تمام انبیاء پر یکساں اعتراض ہوتا آیا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ اعتراض ہوا، پہلے انبیاء پر بھی۔ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو یہ بات بڑی دو ٹوک اور صریحاً ہمیں ملتی ہے کہ پہلے لوگ بھی اور مشرکین مکہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کرتے تھے کہ آپ تو ہماری طرح کے انسان ہیں، آپ نبی اور رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ نبی اور رسول تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے، ہمارے اندر پیدا ہونے والا، ہمارے خاندانوں میں سے، ہمارے گلی محلوں میں سے اٹھ کر ایک شخص وہ دعویٰ کر دیتا ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، ہم کیسے اس کو پیغمبر مان لیں؟ یہ اعتراض پہلے لوگوں نے بھی کیا اور مشرکین مکہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ بات بتائی ہے کہ انبیاء نے ان کو جواب کیا دیا، ان نحن الا بشر مثلکم۔ تمام پیغمبروں نے جن پر یہ اعتراض ہوا کہ آپ تو ہماری طرح کے انسان ہیں، آپ نبی اور رسول کیسے ہو سکتے ہیں، ہم کیسے آپ کو نبی اور رسول مان لیں، کوئی امتیازی خوبی آپ میں ہمیں نظر نہیں آتی، کہ آپ کو کوئی پر لگے ہوں، آپ کوئی نور کے بنے ہوں، آپ کوئی آسمان سے اتر رہے ہوں، ہماری طرح کے بندے ہیں، تو ہم آپ کو، ایک بشر کو، ایک انسان کو کیسے رسول مانیں؟ تمام انبیاء نے بالاتفاق یہ جواب دیا، ان نحن الا بشر مثلکم۔ قرآن کریم کے الفاظ ہیں کہ یاد رکھو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہم تمہاری طرح کے بشر ہیں۔ فرق کیا ہے تمہارے اور ہمارے درمیان؟ فرق یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم پر یہ احسان کیا ہے کہ ہمارے اوپر وحی نازل فرمائی ہے، ہمیں اپنا نبی اور رسول بنا لیا ہے، باقی ہم تمہاری طرح کے انسان ہی ہیں۔ اور آج بعض لوگ دھوکہ دینے کے لیے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہی اعتراض الفاظ کے ہیر پھیر کے ساتھ کرتے، کہتے دیکھو نبیوں کو بشر کہنا، رسولوں کو بشر کہنا یہ تو کافروں کی سنت ہے، کافروں کا طریقہ ہے، کافر بھی کہتے تھے نبی بشر ہیں، تم وابیو تم بھی کہتے ہو نبی بشر ہیں۔ یہ اعتراض آج بھی کیا جاتا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ بات کو گھما کر کسی اور انداز سے کیے، ایک اور زاویے سے کیا جائے تو دوسرا زاویہ نظر میں نہیں رہتا، تصویر کا ایک رخ دکھایا جاتا ہے، دوسرا رخ نہیں بتایا جاتا کہ کافروں نے جب اعتراض کیا تو انبیاء نے جواب کیا دیا۔ یہ انبیاء کا عقیدہ ہے کہ ہم تمہاری طرح کے بشر ہیں، ہم انسان ہیں، یہ انبیاء کا عقیدہ ہے۔ کافروں کا عقیدہ یہ تھا کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا، بشر رسول نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ گئے؟ ان الفاظ کے ساتھ سمجھیں، کافروں کا عقیدہ تھا کہ بشر نبی اور رسول نہیں ہو سکتا، اور آج بھی بعض لوگوں کا یہی نظریہ ہے کہ بشر نبی اور رسول نہیں ہو سکتا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ انبیاء نے کہا تم ماننا ہے مانو، نہیں ماننا ہے نہ مانو، ہم تمہاری طرح کے ہی انسان اور بشر ہیں۔ فرق یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں میں سے کچھ انسانوں پر اپنا فضل و احسان کیا، ان کو اپنا پیغمبر اور رسول بنایا، ان پر وحی نازل فرمائی، اللہ نے اپنا پیغام ان کو دیا، وہ آگے انسانیت کو دیتے ہیں، بس یہ فرق ہے۔
تمہارے اوپر وحی نہیں آتی، میرے اوپر وحی آتی ہے، یہ فرق ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، لیکن جس طرح یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، قرآن نے بتایا ہے یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہ انہوں نے عقیدت میں، احترام میں غلو کرتے ہوئے، محبت میں آگے بڑھتے ہوئے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسائیوں نے کہا ہم مقابلے میں کیوں پیچھے رہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اگر ہم نے ان کو اس مقام پہ کھڑا نہ کیا تو شاید ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، اور مشرکین مکہ نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تینوں نے اللہ کے لیے اولاد کا اثبات کیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، الا انہم من افکہم لیقولون ولد اللہ، خبردار یہ بہت بڑے جھوٹے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی اولاد ہے، یہ ان کا جھوٹ ہے، یہ پکے جھوٹے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے۔ کسی کو بھی اللہ کی اولاد کہیں، وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کی اولاد کہیں تب بھی جھوٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی اولاد کہیں تب بھی جھوٹے ہیں، اور مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں اور اولاد کہیں تب بھی جھوٹے۔ اور یہ اتنا خطرناک اور اتنا گمراہ کن عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، بڑے بڑے کفر ہیں دنیا میں، بڑے بڑے گندے نظریے اور عقیدے ہیں، لیکن کم ہی کسی عقیدے کے بارے میں اللہ رب العزت اس طرح کا بیان دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نیچے گر جائے، ان کا کفر اتنا بڑا ہے۔ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، قریب ہے کہ زمین پھٹ جائے، اپنی راستے کھول دے اور سب کو اپنے اندر غرق کر لے، اور قریب ہے کہ پہاڑ، اتنی بڑی اللہ کی مخلوق، اتنے بڑے بڑے چٹیل پہاڑ، وہ ریزہ ریزہ ہو کر ریت کے ٹیلے بن جائے۔ اتنا بڑا کفر ہے اللہ رب العزت کی اولاد ماننا کسی کو۔ یہ تو ان کافروں کا عقیدہ تھا، اور بعض مسلمانوں نے کہا ہم کیوں پیچھے رہ جائیں۔ عیسائیوں نے بھی کہا اللہ کا بیٹا بھی ماننا اور الوہیت کا دعویٰ بھی کر دیا، کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے بھی ہیں اور اللہ بھی ہیں۔ اور بعض مسلمانوں نے بھی ان عیسائیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اتنا بڑا کفر بک دیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ ایک شعر ہے، نقل کفر کفر نہ باشد، ایک شعر ہے جو بہت عرصہ لوگوں کے زبان زدِ عام رہا، پھر کچھ لوگوں نے آواز اٹھائی تو پھر کچھ لوگوں کو ہوش آیا تو انہوں نے اپنے آپ کو اس شعر سے روک لیا، ورنہ ابھی بھی لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اور حیران کن بات ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، کلمہ توحید پڑھنے والے، وہ لوگ یہ شعر کہتے، کہا کسی نے، کہنے والا کوئی آسی غازی پوری ہے، پتہ نہیں وہ کون تھا، اسی گندے عقیدے پہ مرا ہے تو اس کا کیا حشر ہوا ہوگا۔ اس نے کہا وہی جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس قدر غلو آمیز عقیدہ وہی یہودیوں عیسائیوں کا، وہیں سے لے کر ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کہ انہوں نے اپنی نبیوں کی شان اتنی بڑھائی تو ہم کیوں پیچھے رہیں۔ اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، میری امت کے لوگوں عیسائیوں سے اس معاملے میں مقابلہ نہیں کرنا تم، کہ جس طرح انہوں نے عیسیٰ بن مریم کو عبدیت کے مقام سے اٹھا کر، نبوت کے مقام سے اٹھا کر الوہیت کے مقام پر پہنچا دیا، تم بھی میرے بارے میں اس غلو کا شکار نہ ہو جانا۔ اسپیشل عیسائیوں کا نام لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑا غلو سے کام لیا، ان کو اللہ کا بیٹا بھی بنا لیا، ان کو الہ بھی بنا لیا، ان کو اللہ بھی قرار دے دیا۔ تو بعض مسلمانوں نے انہی کی نقالی کی۔ تو یہ جو اللہ رب العزت کی ابنیت کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کا بیٹا ہے، چاہے عزیر علیہ السلام کو کہا جائے، چاہے عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جائے، یا چاہے مشرکین مکہ کا فرشتوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ بہت گندہ عقیدہ ہے۔ اور اس عقیدے پر ان کو مبارکباد دینا، اس کفریہ عقیدے پر ان کو مبارکباد دینا، مبارک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم عموماً مبارک خیر مبارک، مبارک خیر مبارک کہتے رہتے ہیں، لیکن شاید غور نہیں کرتے کہ مبارک کا مطلب کیا ہے۔ یہ ایک اسلامی لفظ ہے، ایک اسلامی اصطلاح ہے۔ مبارک کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ اس معاملے میں خیر و برکت فرمائے، اللہ اس کو اور بڑھا دے۔ بچہ ہوا نا مبارک، بچہ مبارک ہو کہ اللہ رب العزت اس بچے میں خیر و برکت پیدا فرمائے اور اللہ آپ کی اولاد میں اور بڑھاوا دے۔ کسی کی دکان ہے تو کہتے مبارک ہو، اللہ اور دکانیں دے آپ کو۔ تو کسی عقیدے پہ یا کسی ایونٹ پہ یا کسی خوشی پہ کسی کو مبارکباد دینے کا مطلب ہے کہ آپ اس پہ ایک تو ان کے ہمنوا ہیں، آپ ان کو اچھا سمجھ رہے ہیں، اور دوسرا بڑھوتری کی دعا بھی کر رہے ہیں، اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان کو اور دے اس طرح کا معاملہ۔ اور ظاہر ہے کہ کسی کے لیے آپ مبارک کی دعا مانگتے ہیں تو اپنے لیے بھی تو چاہتے ہیں۔ اگر کوئی بری چیز ہو تو آپ کسی کے لیے کیسے کہیں کہ اللہ تجھے اور دے؟ تو عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور اللہ کے بیٹے کی پیدائش وہ 25 دسمبر کو مناتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اس پر جو مسلمان مبارکباد دیتے ہیں، ان کو تہنیتی پیغامات دیتے ہیں، خصوصاً ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کی سیاسی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ یہ ہمارے بہت سے لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں، بہت سے لوگوں نے ابھی ان دنوں میں سوال کیے ہیں، ہم جی ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں، ایک اسکول میں ہم ہوتے ہیں، ایک ادارے میں ہم ہوتے ہیں، اس ادارے میں ہمارے ساتھ عیسائی برادری کے لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ ہماری خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں۔ آج ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ ہم صبح کو تلاوت اور دعا کا اہتمام کرتے ہیں، تو ہمارے ساتھ ایک عیسائی لڑکا ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہوتا ہے۔ تو اب چونکہ کرسمس آ رہی ہے تو 25 دسمبر کو انہوں نے اپنا کوئی معاملہ کرنا ہے، یا 25 سے پہلے یا بعد میں، تو پھر ظاہر ہے ہمیں بھی شریک ہونا پڑے گا۔ یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ بھی شریک ہوں ان کے معاملات میں۔ دیکھیں وہ قرآن کریم کی تلاوت سنتے ہیں یا دعا کرتے ہیں تو وہ تو خیر کا معاملہ ہے نا، ان کو شریک کریں، ضرور کریں، اسلام کی دعوت دیں، اسلام کا لٹریچر انہیں پڑھائیں، توحید کی دعوت دیں، یہ تو عین مطلوب ہے شریعت کو۔ لیکن دوسری طرف ان کا جو عقیدہ ہے اور نظریہ ہے، یہ کرسمس کے حوالے سے یا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یا ان کی پیدائش کے حوالے سے، وہ بہت بڑا کفریہ عقیدہ ہے۔ آپ کسی بھی طور اس عقیدے میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے۔ سارا سال آپ ان کی خوشی میں بھی شریک ہوں، ان کی غمی میں بھی شریک ہوں، ان کی پرسنل لائف میں ان کی ہیلپ کریں، ان کی شادی میں بھی آپ شریک ہو سکتے ہیں جب تک کوئی گناہ کا کام نہ ہو۔ ان کو اپنی شادی میں انوائٹ بھی کر سکتے ہیں، دعوت کا سلسلہ بھی ہو سکتا ہے، ان سے کھا بھی سکتے ہیں، ان کو کھلا بھی سکتے ہیں، لیکن ان کے مذہبی تہواروں میں آپ ان کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے۔ آپ ان سے معذرت کریں کہ دیکھیں ہم مسلمان ہیں، ہمارے عقیدے کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ شریک نہ ہوں۔ آپ کا تو یہ عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ہم آپ کے اس عقیدے سے متفق نہیں ہیں۔ ہم تو آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ آپ اس کفری عقیدے کو چھوڑیں، اسلام کا مطالعہ کریں، قرآن کا مطالعہ کریں، اسلامک لٹریچر ان کو پڑھنے کے لیے دیں۔ باقی سارا سال آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا۔ آپ ان کو اپنے گھر بلائیں، اپنی بیٹھک میں، اپنے برتنوں میں ان کے ساتھ کھائیں بھی، ان کو کھلائیں بھی، ان کے برتنوں میں کھائیں بھی، جب تک کوئی حرام کی آمیزش نہ ہو۔ بالکل ایسی کوئی پابندی نہیں، جس طرح ہمارے ہاں عیسائیوں کو اچھوت سمجھا جاتا ہے کہ شاید وہ جس برتن کو ہاتھ لگا دیں وہ برتن پلید ہو جاتا ہے،
ایسا کوئی عقیدہ اور نظریہ اور ایسی کوئی فکر اسلام نے ہمیں نہیں دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے ساتھ لین دین بھی کرتے تھے اور یہودیوں ان کی دعوت بھی قبول کرتے تھے، ان کے برتنوں میں کھاتے تھے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میرے لیے الگ برتن یا میں اپنے برتن لے کے آؤں گا تمہارے پاس دعوت کھانے کے لیے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک یہودی عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، آپ کو بلایا کہ آپ کھانے پر تشریف لائیں۔ آپ تشریف لے گئے، کھانا کھایا بھی، صحابہ کرام نے کھا لیا تھا، آپ نے لقمہ منہ میں ڈالا تو اللہ کی وحی آ گئی، آپ نے اگل دیا، اس میں زہر تھی۔ آپ نے دعوت کو قبول کیا ہے۔ اسی طرح عیسائیوں سے بھی میل جول اسلامی حدود میں رہ کر ان کے ساتھ تعاون، ان کی عملی زندگی میں ان کی خوشی غمی میں شرکت، اس نیت سے کہ وہ اسلام کے قریب ہوں، وہ مسلمانوں کا کردار دیکھیں، وہ حسن سلوک دیکھیں اور متاثر ہوں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ہمارے پاکستان جیسے ملک میں عیسائیوں کو اسلام کی طرف راغب کرنا انتہائی آسان ہے۔ میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کسی اور ملک میں ایسا کوئی ماحول ہو۔ وہ ہمارے ہاں انتہائی قسم پرسی کی زندگی بسر کر رہے، نچلے درجے کی، اور نچلے درجے کے شہری وہ بنے ہوئے ہیں، ہمارے آئین اور قانون نے انہیں نہیں بنایا۔ معاشرے میں ایک ایسا رجحان پیدا ہوا ہے یا انہوں نے ایک طریقہ ایسا اختیار کیا ہوا ہے کہ وہ ایک نچلے درجے میں خود ہی سیٹ ہوئے۔ تو ایسے لوگوں کو اگر آپ اسلام کی دعوت دیں، اسلام کی حقانیت بتائیں تو ان کے لیے کوئی بڑی رکاوٹ نہیں ہوتی، تو آپ ان کو اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں، اسلام کی طرف راغب کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ میل جول رکھیں، کوئی منع نہیں کرتا۔ لیکن غیر مسلموں کے جو مذہبی تہوار ہیں، عیسائیوں کے ہوں یا یہودیوں کے یا ہندوؤں کے یا سکھوں کے، وہ چونکہ کفر پر مبنی ہوتے ہیں اور اسلامی تعلیمات کے منافی ہوتے ہیں، اس لیے ان میں ان کے ساتھ قطعاً شرکت نہیں کی جا سکتی۔ ہمارے مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، کلمہ توحید بھی پڑھتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں غیر مسلموں سے مرعوب ہو کر ان کے تہواروں میں اس قدر شریک ہوتے ہیں کہ ان کی عبادات بھی بجا لاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، کئی مذہبی اسکالر بھی دیکھے ہوں گے آپ نے، داڑھی پگڑی ٹوپی بھی ہے اور کرسمس کا کیک کاٹ رہے ہیں۔ کیا پیغام دے رہے ہیں عیسائیوں کو اور مسلمانوں کو؟ یعنی ایک کفریہ عقیدہ ہے ان کا، عملاً شریک بھی ہو رہے ہیں اور دوسرے مسلمانوں کو دعوت بھی دے رہے ہیں کہ یہ تو بڑا اچھا کام ہے، یہ تو خیر سگالی ہے، یہ تو ان کے ساتھ ہمدردی ہے، انسانی بنیادوں پہ یہ مذہبی ہم آہنگی ہے، بین المذاہب یہ ایک طریقہ ہے ملنے جلنے کا کہ آپ ان کی کرسمس میں شریک ہوں۔ آپ توحید کے موضوع پہ کوئی پروگرام رکھیں، عیسیٰ علیہ السلام کی ابنیت کی نفی کریں، عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب کی نفی کریں، عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کی نفی کریں اور ان کو بلائیں اور دعوت دیں، وہ آپ کے پروگرام میں شریک ہوتے ہیں؟ بھلا کر کے دکھائیں۔ اگرچہ وہ یہاں نچلے طبقے میں ہیں، پھر بھی ان کے اندر اپنے دین کی اتنی غیرت ہے کہ وہ اپنے مذہب کے خلاف آپ کے کسی پروگرام میں اس طرح شریک نہیں ہوں گے کہ آپ کی ہاں میں ہاں ملانے لگ جائیں۔ لیکن آپ ان کے مذہب میں، آپ ان کے تہواروں میں، آپ ان کے عقیدے میں کیسے شریک ہوں؟ جبکہ آپ مسلمان ہیں، آپ کلمہ توحید پڑھنے والے ہیں، آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے۔ دیوالی کا موسم آتا ہے، ہندوؤں کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں، یہ ان کا مذہبی تہوار ہے، اور مسلمان علماء کا اس بات میں اتفاق ہے، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء نے صاف طور پر لکھا ہے کہ علماء اسلام کا چاہے کسی مکتبہ فکر سے ہوں، اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ غیر مسلموں کے جو مذہبی تہوار ہوتے ہیں، جو شرک و کفر اور بدعت پر مبنی ہوتے ہیں، آپ ان میں ان کے ساتھ کسی طور پر شریک نہیں ہو سکتے، بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ دیوالی میں شریک ہوں گے، اور کئی مسلمان تو ایسے ہیں اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، حج کرنے بھی پہنچتے ہیں، عمرہ کرنے بھی پہنچتے ہیں، کہتے ہیں ہم روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں چھوٹا سا کہتے ہیں ہم نے مندر بھی بنایا ہوا ہے، ہم تو سب مذہبوں کے ماننے والے ہیں۔
اسلام کو ایسا کوئی مذہب پسند نہیں ہے جو توحید بھی مانے اور شرک بھی مانے، جو عقیدہ تثلیث بھی مانے، عقیدہ توحید بھی مانے، جو اللہ رب العزت کی الوہیت اور اللہ کی توحید بھی مانے اور اس کی ابنیت کا عقیدہ بھی رکھے، جو ایک اللہ کی الوہیت پر یقین بھی رکھے اور ہزاروں معبودوں کو بھی مان لے برحق، ایسا کوئی مذہب اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں صاف طور پر بتایا ہے کہ جو شخص اللہ کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کے آئے گا، چاہے وہ سارے دینوں کی ماجون ہی کیوں نہ ہو، وہ کہ عیسائیت بھی میں نے اس میں شامل کی ہے، اتنے % یہودیت ہے، اتنے % اسلام ہے، اتنے % ہندو مت ہے، اتنے % سکھ مت ہے، سب مذہبوں کو ملا کر ایک چورن بنایا ہے، ایک اچار بنایا ہے تاکہ اس کو کھا لو تو سب کچھ ہی ہو جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں اسلام کے علاوہ کوئی دین اور مذہب اللہ رب العزت قبول نہیں کرے۔ ایسے بدبخت ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی ایندھن بنیں گے، جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا، کبھی جنت کا منہ نہیں دیکھیں گے، خوشبو نہیں پائیں گے۔ جو لوگ اسلام کے علاوہ توحید جیسی نکھری ہوئی ہماری خصوصیت چھوڑ کر وہ مشرکوں کے ساتھ مل کر کوئی اور دین اور مذہب بناتے ہیں، تو آپ عیسائیوں کو دعوت فکر دیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ نہیں ہیں، الہ نہیں ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی شان اور مقام آپ پچھلے خطبات میں سن چکے ہیں کہ اسلام نے تو وہ شان اور مقام بیان کی ہے کہ کوئی عیسائی بھی اس شان اور مقام کو نہیں مانتا۔ یہ جو تسلیب والا عقیدہ ہے، سلیب والا عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا گیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، انہیں قتل کر دیا گیا، قتل کر کے سولی پر چڑھایا گیا اور ان کو مار دیا گیا، اسلام اس عقیدے کو نہیں مانتا ہے۔ کیسا ستھرا عقیدہ ہے۔ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں سے بچا لیا جو انہیں قتل کرنا چاہتے تھے، جو ان کو سولی پر چڑھانا چاہتے تھے۔ اللہ رب العزت نے آسمانوں پر بلا لیا۔ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نبی اور رسول مانتے ہیں، لیکن آخری نبی اور رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پہلے تمام ادیان پر حاکم اور فیصل ہے۔ جو عقیدہ اور جو نظریہ اسلام دے گا، اگر پہلے ادیان کا وہ عقیدہ اور نظریہ ہم تک پہنچا ہے، ہم اس کو برحق مانیں گے۔ اگر کوئی عقیدہ اور نظریہ اسلام اس کی نفی کرتا ہے، اس کو ریجیکٹ کرتا ہے، اگر ہمیں پہلے ادیان اور مذاہب سے یا ان کے ماننے والوں سے عقیدہ پہنچتا ہے، ہم اس عقیدے کو قطعاً نہیں مانتے، اس کو ہم مقدس بھی نہیں مانتے، محترم بھی نہیں مانتے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم ان کے عقیدے کا احترام کرتے ہیں، یہ جملہ بھی کفریہ جملہ ہے۔ بھئی شرک کا کون سا احترام ہے؟ عقیدہ تثلیث کا کون سا احترام ہے؟ اللہ رب العزت کے بیٹے ہونے کا عقیدے کا کون سا احترام ہے؟ نہیں، ہم احترام کرتے ہیں، ہم اسے ریجیکٹ کرتے ہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے لوگ میری مخلوق ہو کر مجھے برا بھلا کہتے، مجھے گالی دیتے ہیں، مجھے تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتے، لیکن یہ لوگ اپنے طور پر کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کو تکلیف دیں۔ کیسے؟ اللہ رب العزت کو گالی دینا کیا ہے؟ اللہ کو تکلیف دینا کیا ہے؟ اللہ کے لیے اولاد کا اس بات کرنا کہ اللہ کی اولاد ہے، فلاں اللہ کا بیٹا ہے یا فلاں اللہ کی بیٹی ہے، یہ اللہ کو گالی ہے، اللہ کو تکلیف دینے کے مترادف ہے۔ یعنی انسان کی طرف سے یہ کوشش ہے کہ اپنے خالق کو تکلیف دے۔ یہ تو اللہ رب العزت اس کائنات کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ اللہ رب العزت ایک وقت مقرر کیا ہے اس نے، اور یہ بار بار قرآن میں بتایا ہے کہ اگر ایک وقت اللہ نے مقرر نہ کیا ہو، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کی بے ایمانیوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کے گندے عقیدوں کی وجہ سے، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے، اللہ رب العزت زمین پہ کسی ایک چلنے والے کو بھی نہ چھوڑے۔ ایک عملی کوتاہی ہے، ایک انسان عملاً کوتاہی کا شکار ہے، وہ اللہ رب العزت کے احکامات میں سستی کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی کسی حکم کی پامالی کر بیٹھتا ہے، وہ بھی جرم ہے۔
لیکن ایک بغاوت ہے، عقیدہ اور نظریہ ہی اللہ رب العزت کی گستاخی اور توہین پہ مبنی ہو، اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العزت شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ شرک اللہ رب العزت کی توہین ہے، اللہ سے بغاوت ہے، اللہ سے سرکشی ہے، اللہ رب العزت کی ذات کی نفی ہے۔ اس کو اللہ کبھی برداشت نہیں کرے گا، کبھی برداشت نہیں کرے گا۔ فرمایا ایسے لوگ جو شرک کی حالت میں مر جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کو جنت کبھی نصیب نہیں ہو سکتی، ہمیشہ ہمیشہ جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ باقی بھی جرم ہیں، قابل سزا ہیں، سزا ملنی بھی ہے، لیکن اللہ چاہے تو کسی نیکی کی وجہ سے اللہ رب العزت باقی سارے گناہ معاف کر دے، بڑے بڑے جرم اللہ معاف کر دے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، سزا دے لے تب بھی اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ معاف بھی کر سکتا ہے، لیکن شرک کبھی معاف نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ لوگ کہتے ہیں جی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، عیسائیوں کو بھی بخش سکتا ہے، یہودیوں کو بھی بخش سکتا ہے، شرک کرنے والوں کو بھی بخش سکتا ہے، کفر کرنے والوں کو بھی بخش سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، لیکن اس نے خود بتا دیا ہے یہ میرا اصول ہے، یہ قاعدہ ہے، یہ میرا وعدہ ہے، میں اس کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے صرف توحید پرست جنت میں جائیں گے، شرک کرنے والے جن کے عقیدے میں شرک موجود ہے وہ کبھی جنت کا منہ نہیں دیکھیں گے، اللہ کا وعدہ ہے۔ آج ہمیں اللہ رب العزت نے اسلام کی دولت دی ہے، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے، فضل ہے۔ دنیا میں دیکھیں گندے گندے مذاہب ہیں، گندے گندے نظریے اور عقیدے ہیں، انسانیت سے گرے ہوئے افعال سر انجام دینے والے لوگ دنیا میں موجود ہیں، جن کی عبادات ایسی ہیں دیکھ کر انسانیت شرما جائے۔ شجر حجر کی پوجا ہے، پتھروں کی پوجا ہے، ستاروں کی پوجا ہے، سورج کی پوجا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا طریقے اپناتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کتنا فضل کیا، پوری انسانیت میں سے اللہ رب العزت نے جن لوگوں کا انتخاب کیا مسلمان ہونے کے لیے، ہمیں ان میں شامل کیا۔ اتنا بڑا فضل و احسان ہے اور ہم اس کی ناشکری کرتے ہوئے مسلمان ہوتے ہوئے پھر گندے عقیدے کی طرف دیکھیں، یا ان کو مبارکباد پیش کریں، یا ان کے ہمنوا بن جائیں، یا ہم سمجھیں وہ بھی ٹھیک ہم بھی ٹھیک۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا لبرلزم، ایک تو یہ ہے نا کہ اسلام بھی ٹھیک ہے اور باقی بھی ٹھیک ہے، اور ایک اسلام کے اندر بھی لبرلزم لوگوں نے تشکیل دیا، وہ یہ ہے کہ کسی کو چھیڑو نہ اور اپنا مذہب چھوڑو نہ، کوئی جو مرضی کرتا رہے، آپ اس کو نہ کہیں کہ تم غلط کر رہے۔ پہلے تو یہ تھا، یہ بھی بہت گھناؤنا ایک عمل تھا، اور یہاں آگے بڑھ کر اب تو مذاہب کے درمیان آپ عیسائیت کو بھی غلط نہ کہو، آپ یہودیت کو بھی غلط نہ کہو، سب کے ساتھ مل کر رہو، سب کو خوش رکھو، سب کی عبادات بھی بجا لاؤ، یہی اصل اسلام ہے۔ یہ بعض لوگ یہ پیش کر رہے، اپنے آپ کو اس لبرلزم سے بچائیں، عقیدہ توحید پہ گامزن رکھیں، سنت پہ ڈٹ جائیں، کتاب و سنت میں جو عقیدہ اور نظریہ اور جو عمل ہو اس پہ اپنے آپ کو ثابت کر لیں، اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں آپ کا اختیار صرف سمجھانے کا ہے، آپ کے پاس اقتدار نہیں ہے، آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے، آپ زبان سے اپنا پیغام ضرور پہنچائیں، اچھے طریقے سے اسلام کی دعوت ضرور پیش کریں۔ تو یہ موقع ہے آپ کے ارد گرد جو عیسائی کمیونٹی ہے، عیسائی لوگ ہیں، آپ ان کو اس موقع پر کوئی تفسیر گفٹ کریں، اسلامک لٹریچر دیں، توحید پر مبنی اسلام کا سچا اور کھرا جو دین اور مذہب ہے ان کے سامنے پیش کریں، اور سب سے بڑھ کر اپنے کردار سے ثابت کریں کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں۔ آپ کے کردار کو دیکھ کر، آپ کی ایمانداری کو دیکھ کر، آپ کے حسن اخلاق کو دیکھ کر، آپ کے صاف معاملہ میں صاف گوئی سے متاثر ہو کر وہ یہ سمجھیں کہ یار جس مذہب کو، جس نبی کو ماننے والا ایسا ہے، وہ نبی کیسا ہوگا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عقیدہ توحید پر کاربند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔